آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میتھمیٹکس ورڈ کی میننگ کے بارے میں اور اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے بچے اس کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ میتھمیٹکس تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو ان کی میننگ کا اور اس کی ڈیفینیشن کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس پر بات کریں گے کہ میتھمیٹکس کی میننگ کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ میتھمیٹکس کا جو ورڈ ہے یہ اصل میں انگلش ورڈ ہے اور یہ نکلا ہے گریک ورڈ سے۔ تو گریک ورڈ اصل میں ہمارے ساتھ ہے میتھما، اور گریک میں ہم میتھما لرننگ یا ہم نالج کو کہتے ہیں۔ تو اصل میں میتھمیٹکس کا جو مطلب ہے وہ ہے لرننگ اور نالج۔ اب یہ لرننگ اور نالج ہم کن چیزوں کے بارے میں حاصل کرتے ہیں میتھمیٹکس میں، تو اصل میں ان میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ فرسٹ نمبر پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں نمبرز، دوسرے نمبر پر شیپس، تیسرے نمبر پر پیٹرنز اور چوتھے نمبر پر ریلیشن شپس۔ نمبرز کو ہم اردو میں ہندسے کہتے ہیں، اور سب سے پہلے جو نمبرز ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے نیچرل نمبرز۔ نیچرل نمبرز 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس طرح یہ انفائنائٹی یا انفینیٹی تک جاتے ہیں۔ اس کو ہم کاؤنٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم کاؤنٹنگ نمبرز بھی کہتے ہیں۔ اس طرح اس کے بعد ہول نمبرز آتا ہے، وہ نمبر جو 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ انٹیجرز آتے ہیں جو جس میں 0 بھی آتا ہے، اور جن نمبرز کے ساتھ ہم پلس مائنس لگا لیتے ہیں، فار ایگزامپل +1 +2 +3 اور -1 -2 -3، یہ ہمارے ساتھ پھر انٹیجرز میں آتے ہیں، لیکن اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتے یہاں پر۔ اب ہمارے ساتھ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے شیپس۔ تو شیپس میں ہم بہت سارے شیپس یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے ٹرائنگل، ایسا ایک شیپ جس میں 3 سائڈز ہوتے ہیں اور 3 اینگلز ہوتے ہیں، اس کو ہم ٹرائنگل کہتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ آتا ہے اسکوائر، ایک ایسا شیپ جس کے چاروں سائڈ ایکول ہوتے ہیں، اس کو ہم اسکوائر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ریکٹینگل وہ شیپ ہوتا ہے جس کے اپوزٹ سائڈز جو ہے وہ ایکول ہوتے ہیں، مطلب اس کا اپوزٹ سائڈز یہ ہیں تو یہ دونوں ایکول ہیں، اور اس طرح یہ دونوں ہمارے ساتھ ایکول ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سرکل، پھر ہمارے ساتھ کون آتا ہے، اس طرح پینٹاگون، پینٹاگون وہ شیپ ہوتی ہے جن کے 5 سائڈز ہوتے ہیں، اور اس طرح سلینڈر آتا ہے اس میں۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے شیپس آتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اب تھرڈ نمبر پر آتا ہے پیٹرنز۔ پیٹرن وہ رول ہوتا ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے ساتھ 2 ہے، پھر ہم 4 لیتے ہیں، اس طرح 6۔ تو ابھی 2 کے بعد 4 آیا، یہ کس طرح آیا؟ یہاں پر +2 ایڈ ہوا 2 کے ساتھ۔ اس طرح 4 سے 6 کیسا ہے؟ پھر یہاں پر +2 ایڈ ہوا۔ تو اب 6 کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ پھر +2 ایڈ ہوگا تو اس سے 8 آئے گا۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے۔ اس طرح فار ایگزامپل دوسرا پیٹرن آپ لے لیں 10، اس کے بعد فار ایگزامپل اس کے ساتھ آپ 5 ایڈ کریں تو 15 آتا ہے، تو +5، اس طرح پھر +5 تو کیا آئے گا 20، اور اس طرح یہ آگے جائے گا۔ تو یہ ہمارے ساتھ
دوسرا پیٹرن ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیٹرنس ہیں۔ اب لاسٹ میں آتا ہے ریلیشن شپس۔ ریلیشن شپس مین دیٹ ہاؤ ٹو تھنگس آر کنیکٹڈ، کیسے دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک یا اس کا جو ہے تعلق ہوتا ہے، تو اس کو ہم ریلیشن شپس کہتے ہیں۔ ریلیشن شپس میں فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں یہاں پر ایپلس اور منی۔ فار ایگزامپل ہمارے ساتھ 1 ایپل 10 روپے پر ہوتا ہے، یا 10 روپے پر ہم نے خرید لیا، تو 2 ایپلس ہمارے ساتھ کتنے روپے پر ہوں گے؟ 20 روپے پر۔ تو یہ ہمارے ساتھ ایپلس اور منی کے بیچ جو ہے وہ تعلق ہے۔ اس طرح فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک اور ایگزامپل، 1 کلومیٹر ڈسٹینس 5 منٹ میں کور کرتے ہیں، تو ہم 2 کلومیٹر ڈسٹینس 10 منٹ میں کور کریں گے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ٹائم اور ڈسٹینس کے بیچ ریلیشن شپ ہے۔ سمپل میں ایک دفعہ آپ کو پھر یہی سمرائز کر لیتا ہوں کہ میتھمیٹکس کا مطلب ہوتا ہے لرننگ اور نالج۔ اب یہ لرننگ اور نالج ہم کن چیزوں کے بارے میں حاصل کرتے ہیں؟ اس میں آتے ہیں نمبرس، شیپس، پیٹرنس اور ریلیشن شپس۔ تو اگر آپ کو کوئی کہے یا آپ سے کہ میتھمیٹکس کا میننگ کیا ہے، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میتھمیٹکس مینس لرننگ اور نالج۔ اور پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میتھمیٹکس کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ میتھمیٹکس از دا اسٹڈی، لرننگ اور نالج آف نمبرس، شیپس، پیٹرنس اینڈ ریلیشن شپس۔ سو یہ تھی ہمارے ساتھ میتھمیٹکس کی میننگ اور ڈیفینیشن۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔